وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل بالسنة ومن الناس ببوائقه ودخل الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. میرے عزیز دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس کی آج 12 تاریخ ہے. آمد رسول کا مہینہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے متعلق چند باتیں گزشتہ جمعہ میں آ چکی ہیں. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں گوشگزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہونا پورے عالم کے لیے باعث رحمت. جب ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو یقیناً جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے بیٹے کی ولادت کے بعد، بچے کو جنم دینے کے بعد ماں سوچتی ہے کہ میرا شوہر محترم کب آئے اور اس بچے کی زیارت کرے اور خوشیوں کا اظہار کرے. میرے عزیز دوستو، اسی سوچ اور فکر میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سوچ رہی ہے کہ کاش اگر آج عبداللہ حیات میں ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے. کاش اگر آج عبداللہ حیات میں ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو گود میں کھلاتے. کاش اگر آج عبداللہ حیات میں ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کی انگلی کو پکڑ کر کے گلیوں میں گھماتے. کاش اگر آج عبداللہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو اپنے یار اور دوستوں سے ملاتا. کاش آج اگر عبداللہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کے لیے کھلونے لا دیتا. کاش اگر آج عبداللہ باحیات میں ہوتے تو اس بچے کو سیر و تفریح کراتا. غیب سے آواز آتی ہے: آمنہ گھبراؤ نہیں، اگر یہ چاند جیسا بیٹا، اگر آپ کا بیٹا کھلونے مانگے گا تو چاند کا کھلونا بنا دوں گا. اگر آپ کا بیٹا کھلونے مانگے گا تو چاند کا کھلونا بنا دوں گا. اگر آپ کا بیٹا سیر و تفریح کو من کرے گا تو آپ کے بیٹے کو میں خطیب میں بلا لوں گا. اگر آپ کا بیٹا جو ہے انگلی سے اشارہ کرے گا تو کنکروں اور پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا. میرے عزیز دوستو، وہ ذات گرامی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ میں، اس مہینے میں ہوتی ہے. آئیے میرے دوستو، اگر کسی انسان کے یہاں، اگر کسی شخص کے یہاں، یعنی عام انسان جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں یا کسی اور شخص کے یہاں جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، پڑوسی اسے مبارکباد دیتے ہیں، ماں باپ اسے مبارکباد
مبارکباد دیتے ہیں، خاندان والے اسے مبارکباد دیتے ہیں، ہاں ہاں کنبہ والے رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں، یہ کے بعد دیگر مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں آمینہ تمہارے در یتیم پر عبداللہ باحیات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد صاحب عبداللہ اس دنیا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر چکے ہیں، لیکن آپ کے یہاں مبارکبادی دینے کے لیے فرشتے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے دروازے پر فرشتے سلام عرض کر رہے ہیں، اے آمینہ مبارک ہو، اے آمینہ خوشخبری ہو، اے آمینہ بڑے خوش نصیبی ہے تمہارے لیے، تمہارے جھوپڑوں کو سلام ہے کہ آج تمہارے مکان پر، آج تمہارے گود میں، آج تمہارے گھر میں ایک ایسے شخصیت کی ولادت باشہادت ہوئی ہے جس کی ولادت باشہادت نہیں ہوتی تو کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العالمین اس طرح کی خوبصورتی نہ بخشتا۔ اس ذات گرامی کی ولادت باشہادت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کے 60ویں روز کتابوں کے اندر آتا ہے سیرت المصطفیٰ۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس عقیقے میں عام دعوت دی۔ حاشیے میں لکھا ہے عام دعوت اور ہیڈنگ میں لکھا ہے قریش والوں کی دعوت دی۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام دعوت دی، لوگ اس دعوت میں شرکت کیے، آپ لوگوں کی شرکت ہوئی اور لوگوں کی شرکت ہونے کے بعد لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ عبد المطلب آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے کیا آپ نے اس بچے کا نام رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ یہ نام سننے کے بعد جتنے لوگ دعوت میں شریک تھے وہ لوگ جو ہے حیران اور پریشان رہ گئے کہ ایسا نام آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اب نہیں سنا ہے اور نہ ہی ایسا بچہ دیکھا ہے اور نہ ہی ہم نے ایسا نام کبھی سنا ہے جیسا پیارا نام تم نے رکھا ہے۔ اے عبد المطلب، آج تم نے اپنے اس پودے کا نام یہ محمد کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کیا دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوتی ہے اور وہ زنجیر اس زنجیر کے ایک سرے آسمان کی طرف ہے، ایک سرے زمین کی طرف ہے، ایک سرے مشرق کی طرف ہے، دوسرے سرے ایک سرے مغرب کی جانب ہے۔ گویا کہ میرے پشت سے جو زنجیر ظاہر ہوتی ہے اس زنجیر کے 4 سرے ہوتے ہیں، آسمان سے زمین اور مشرق سے لے کر کے مغرب تک۔ اور عبد المطلب کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو زنجیر تھے وہ درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور وہ دھیرے دھیرے اس میں پتے ہو گئے اور اتنے بڑے بڑے پتے، شاندار پتے کہ اس پتے میں وہ چمک اور وہ روشنی پھیل رہی تھی کہ جس کی آج جو سورج روشنی پھیلاتی ہے اس کی روشنی سے 70 گنا زائد روشنی اس پتے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اور اس پتے سے جب وہ روشنی ظاہر ہو رہی تھی میں نے دیکھا پوری قریش کے کچھ لوگ اس پر اس درخت سے چمٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس درخت کے قریب آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے یہ خواب دیکھا کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس درخت سے چمٹے ہوئے ہیں، تو ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین نوجوان شخص آتا ہے اور اس جو پیڑ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھگا دیتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں معبرین کے پاس گیا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ معبرین نے اس کو بتلایا کہ آپ کے نسل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک جس کی لوگ اتباع کریں گے، جنوب سے لے کر کے شمال تک لوگ جس کی اتباع کریں گے، آسمان سے لے کر کے زمین تک جس کی لوگ تعریف کریں گے۔ ہاں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے معنی ہی آتا ہے کہ بڑی شان والا۔ عبد المطلب کہتے ہیں محمد ہم نے اس لیے رکھا
کہ اللہ رب العالمین آسمان میں اس کی تعریف کرے اور زمین میں جو ہے ہر انسان اس کی تعریف کرے، یکے بعد دیگر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یقیناً عرش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاند تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورج تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ستارے تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یکے بعد دیگر ملائکہ تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرش تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنات تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نباتات تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جمادات تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حیوانات تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلیاں تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیڑ پودے درخت تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنکر پتھر تعریف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے ذرے ذرے جس کی تعریف کرے اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس ذات گرامی کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوتی ہے۔ یقیناً میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہونا باعث رحمت ہے اور باعث خوش نصیبی ہے اور مسرت ہے۔ اے اسے حالات میں میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ عبد المطلب نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا، دوسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا۔